اللہ محمود من محمد و محمد محمود من اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام قربانی کے متعلق ایک نہایت ہی اہم مسئلے کے بارے میں صراحت کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی، اور اس کے گوشت کو اس کے حوالے سے کیا حکم ہے، اس کو صرف میں لایا جا سکتا ہے یا نہیں لایا جا سکتا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی شرعاً جائز ہے۔ میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے کہ جب احادیث کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے، میت کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے، تو میت کی طرف سے قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ احادیث کے اندر یہ بات ثابت شدہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کی طرف سے قربانی بھی کی ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے، امام ابن ماجہ نے قربانی کے باب کے اندر اس حدیث کو لکھا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحى بکبشین احدهما عن نفسه والآخر عمن لم يذبح من امته۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مینڈوں کی قربانی کی، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی ان امتیوں کی طرف سے کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی تھی۔ علامہ شامی لکھتے ہیں وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ قَدْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ، اگرچہ ایسے امتی بھی تھے کہ جو قربانی کرنے سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، تو حضور کی جو قربانی تھی وہ زندوں کے لیے بھی تھی، اور جو حضور کی قربانی تھی وہ مردوں کے لیے بھی تھی۔ تو لہٰذا اس حدیث سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ میت کی طرف سے، مرحوم کی طرف سے شرعاً قربانی کی جا سکتی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ جہاں تک اس کے گوشت کا تعلق ہے تو اس میں دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر میت نے وصیت کر دی، میت نے حکم دیا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، تو اب اس گوشت کو صدقہ کرنے کا حکم ہے۔ اور اگر اس نے وصیت نہیں کی، از خود میت یا مرحوم کی طرف سے قربانی کی، اپنے کسی عزیز کی طرف سے کی، تو اب اس گوشت کے اندر وہی سارے تصرفات جائز ہیں کہ جو عام قربانی کے گوشت کے اندر بندے کے لیے حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس حوالے سے علامہ شامی نے رد المختار کے اندر لکھا کہ من ضحى عن المیت یصنع کما یصنع فی اضحیۃ نفسہ من التصدق والاکل۔ فرمایا جس نے میت کی طرف سے قربانی کی تو اس میں وہی تصرف کر سکتا ہے جو اپنی قربانی میں کر سکتا ہے، یعنی اس کو صدقہ کرنا، اس کو کھانا۔ والاجر للمیت والملک للذابح، فرمایا جو اس کا ثواب ہے وہ میت کے لیے اور جو جانور ہے وہ ذابح کے لیے۔ قال الصدر، اور امام صدر فرماتے ہیں والمختار، مفتہ بھی قول یہ ہے کہ انہ ان بامر المیت، کہ اگر تو وہ جو قربانی ہے ان کانت بامر المیت، اگر تو وہ میت کے حکم سے ہے، لا یاکل منہا، تو اس میں سے نہ کھائے، والا یاکل، وگرنہ اس میں سے کھا سکتا ہے۔ علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بہار شریعت کے اندر اسی قول کو نقل کیا کہ اگر تو حکم کیا ہوا ہے میت نے، اس نے وصیت کی ہوئی ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کے گوشت کو نہ کھایا جائے، بصورت دیگر اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس کو اپنے، اگر میت نے حکم نہیں دیا تو پھر اس میں ہر طرح کا تصرف جائز ہے، جیسا کہ امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا، فرمایا کہ فقیر ہر سال دو قربانیاں کرتا ہے، ایک اپنے والد کی طرف سے اس کو فقراء پہ تصدق کرتا ہے، اور ایک حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہے کہ جس کو صرف سادات کے اوپر صدقہ کرتا ہے۔ تو لہٰذا میت حکم نہ دے تو اس کے گوشت میں ہر طرح کا تصرف جائز ہے۔ کل کو بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے، کل کو گھر میں بھی رکھا جا سکتا ہے، کل میں 3 حصے بھی کیے جا سکتے ہیں جس طرح کے عام قربانی کے اندر کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔